یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری تاریخ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ کا یوم وصال ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ادب سے گردنیں جھکا لیں، دل کو مدینۃ الرسول بنا لیں، آنکھوں میں حب اہل بیت کا سرما لگا لیں، سینہ میں مودت اہل آل رسول کا مقام بنا لے، قلب و نظر کو پاکیزگی سے معطر فرما لے کہ میں تذکرہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگا ہوں۔ حضرات گرامی، کون سیدہ فاطمہ؟ جس کا وجود خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت، باعث رحمت ہے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ جس کا وجود خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رحمت ہے۔ توجہ چاہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بروز محشر نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا عام بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، مگر قربان جاؤں سیدہ فاطمہ تیری عظمت پر کہ تو اس کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کون فاطمہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح نصف ایمان ہے، یعنی کہ عام عورت اپنے شوہر کے نصف ایمان کی وارثہ اور محافظہ ہے، مگر اے سیدہ فاطمہ، تیری گرد راہ پر میرے جیسے کروڑوں مولوی قربان ہو کہ جو اس کے آدھے ایمان کی وارث ہے، جسے زبان نبوت نے کل ایمان والا فرمایا ہے۔ تو حضرات گرامی، کون فاطمہ؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عام اولاد کی جنت اپنی ماؤں کے پاؤں تلے ہے۔ اے سیدہ، تیری نالین مبارک پر عرش معلیٰ کو قربان کروں کہ جس کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ کون فاطمہ؟ جس کا باپ سید الانبیاء ہے۔ کون فاطمہ؟ جس کا شوہر سید الاولیاء ہے۔ کون فاطمہ؟ کہ جس کا بیٹا سید الشہداء ہے، جو خود سیدۃ النساء ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا امام الاولین و آخرین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فاطمہ الزہرا کے شوہر تاجدار اہل عطا، مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فاطمہ الزہرا اس عظیم ہستی کی مادر مشفقہ ہے جو عشق سالار قافلہ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آئین حق یعنی قرآن کریم کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مجھے پاس ہے۔ اگر قرآن کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میں ممانعت نہ ہوتی تو میں سیدہ فاطمہ کی تربت مقدسہ کا طواف کرتا اور ان کی قبر منورہ کے ذروں پر سجدہ لٹاتا۔ تو حضرات گرامی، کون سیدہ فاطمہ؟ جو وارث آیت تطہیر ہے۔ کون فاطمہ؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری تصویر ہے۔ کون فاطمہ؟ جو والدہ شبیر ہے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ کون فاطمہ؟ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، اس کی ذریت اور اس کے محبین کو جہنم سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ اور محدث کبیر علامہ الحافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ مشتق ہے فتن سے، جس کا معنی ہے قطع کرنا یعنی علیحدگی۔ سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوزخ کی آگ سے علیحدہ رکھا ہے۔ کون فاطمہ؟ جن کا لقب بتول ہے، اور بتول کے معنی ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، منفرد ہو جانا، بے مثال ہونا، اور عورتوں والی آلائش سے پاک ہونا۔ اور لغت کی مشہور کتاب المنجد میں ہے کہ بتول کا معنی ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ سے تعلق جوڑنا۔ سیدہ کا لقب بتول اس لیے ہے کہ آپ اس خصوصیت سے بدرجہ عتم متصف ہے۔ علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے فضائل دین اور حسب و نسب کے اعتبار سے ممتاز اور منفرد تھی۔ اور آپ کا نام بتول اس لیے رکھا گیا کہ آپ اپنی مثال نہیں رکھتی تھی۔ اور نور الابصار میں ہے کہ بتول اسے کہتے ہیں جو عورتوں کی آلائشوں سے پاک ہو۔ حضرت اسماء بنت امیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے یہاں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو میں نے کسی قسم کا کوئی خون نہیں دیکھا، تو میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، کیا تو نہیں جانتی کہ میری بیٹی فاطمہ طاہرہ اور مطہرہ ہے؟ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ادھر سیدنا امام حسن کی ولادت ہوئی، ادھر 1 ساعت کے بعد آپ پاک ہوئی، آپ کی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی۔ کون فاطمہ؟ حضور نے فرمایا بے شک میری بیٹی انسانی شکل میں حور ہے اور حیض و نفاس وغیرہ سے پاک ہے۔ کون فاطمہ؟ حضور نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ ایک حور ہے جسے انسانی شکل میں تخلیق کیا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی، بتول حضرت مریم بھی ہے اور سیدہ فاطمہ بھی، مگر حضرت مریم کا بتول ہونا کمال نہیں، کیونکہ ان کا شوہر ہی نہیں۔ کمال تو سیدہ فاطمہ کا ہے کہ وہ بتول بھی ہے اور شوہر بھی رکھتی ہے۔ تو حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اہلی الی فاطمہ، مجھے تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب فاطمہ تھی۔ مشکاۃ شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ۔ پھر پوچھا مردوں میں سے، تو فرمایا فاطمہ کے شوہر علی۔ تو حضرات گرامی ذرا توجہ چاہوں گا، ساری کائنات محبت کرتی ہے اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ محبت فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں فاطمہ سے۔ حضرات گرامی، محبت کی کئی وجوہات ہوتی ہے۔ ایک مرید کو کسی شخص میں اپنے مرشد کی ایک جھلک نظر آئے تو وہ اسے محبوب ہو جاتا ہے۔ ایک استاد کو کوئی شاگرد اپنی کسی ہدایت پر عمل پیرا نظر آئے تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک باپ کو
اگر اپنی اولاد میں سے کوئی اپنی طرح کا نظر آ جائے تو وہ اسے پیار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے اسی طرح محبت تھی کہ سیدہ فاطمہ صورت و سیرت میں بالکل اپنے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عکس جمیل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے ترمذی شریف کی حدیث میں کہ میں نے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، حسن و اخلاق گفتار میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فاطمہ میرے جسد اطہر کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو حضرات گرامی، ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ سیدہ کا ذکر حضور کا ذکر ہے، سیدہ سے محبت حضور سے محبت ہے، کیونکہ سیدہ وہ ہے کہ جن کی تنویر تنویر مصطفیٰ، جن کی تشہیر تشہیر مصطفیٰ، جن کی تصویر تصویر مصطفیٰ، جن کی تاثیر تاثیر مصطفیٰ، جن کی تقریر تقریر مصطفیٰ، جن کی تحریر تحریر مصطفیٰ، جن کی توقیر توقیر مصطفیٰ۔ اور سیدہ وہ ہے کہ جن کا کمال کمال رسول، جن کا جمال جمال رسول، جن کا خیال خیال رسول، جن کا وصال وصال رسول، بلکہ وہ خود بھی آل رسول۔ تو حضرات گرامی، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ عرب کی فصاحت و بلاغت کو کون تسلیم نہیں کرتا، مگر سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت نے عرب کی فصحا بلغا کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہی فصاحت و بلاغت نے اور یہی لہجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ نے بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ نہ دیکھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ جناب رسالِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی۔ تو حضرات گرامی، اسی طرح ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق یہی خیالات کا ذکر فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ زینب ہی میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ بیویوں نے ان کو اپنا سفیر بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا کہ وہ جا کر عرض کریں کہ یا رسول اللہ، آپ صحابہ اکرام کو فرمائیں کہ وہ صرف حضرت عائشہ کے باری میں ہدیے نہ بھیجا کریں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ کے پاس ہو وہیں بھیج دیا کریں۔ انہوں نے بڑی دلیری سے آ کر تقریر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی اور آپ کی طرف دیکھتی رہی۔ جب سیدہ زینب خاموش ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر وہ کھڑی ہوئی اور ایسی مدلل گفتگو فرمائی کہ سیدہ زینب لاجواب ہو کر رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، انہا ابنت ابی بکر، ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ آخر ابو بکر کی بیٹی ہے۔ تو حضرات اکرامی، اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بھی معیار تعریف یہی تھا کہ اولادیں باپ کی وارث ہوتی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہے۔ روایتوں میں منقول ہے کہ جب کبھی امام الانبیاء علیہ السلام اپنی لخت جگر کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی اور محبت سے اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے اور محبت سے اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طویل سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں
اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ سے ملاقات فرماتے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے بخوبی واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر سے کتنی محبت تھی اور کس قدر پیار تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین اور جو ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو اپنے وصال کی خبر دی تو آپ رونے لگ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو سیدہ فاطمہ ہنسنے لگی۔ بعد میں نے پوچھا تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی الا ترضین ان تکونی سیدۃ النساء مؤمنین او سیدۃ النساء هذه الامہ او نساء اہل الجنہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو تمام مومنوں کی عورت، تمام مومنین عورت یا تمام امت کی عورتوں یا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ کیا توجہ چاہوں گا، کیا حسن خطابت اور انداز فصاحت و بلاغت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے میری بیٹی تو سردار ہے، بلکہ استفہام انکاری فرمایا، الا ترضینا۔ یہ استفہام انکاری ایجاب کے ایک معنی میں ہوا ہوتا ہے، یعنی اے میری بیٹی میری جدائی میں رو رہی ہو، اب راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، ساری کائنات کا تقاضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ نمازی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جائے، روزے دار روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جائے، حاجی حج اس لیے کرتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ مصائب آدم علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے، طوفان نوح کا تقاضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے، نار نمرود میں خلیل اللہ کا تقاضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے، چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے، درخت کی کوہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے، اور کنویں کنعان میں یوسف علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ الغرض ساری کائنات کا تقاضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے، اور میرے مولا کا تقاضا ہے کہ اے محبوب تو راضی ہو جائے۔ حدیث قدسی میں موجود ہے کہ اے محبوب تمام کائنات چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اے محبوب میں نے قبلہ بدلا کہ تو راضی ہو جائے، اے محبوب میں نے سورج پلٹایا کہ تو راضی ہو جائے، میں نے چاند کو ٹکڑے کیا کہ تو راضی ہو جائے، میں نے درختوں کو جھکایا کہ تو راضی ہو جائے، میں نے پتھروں کو پانی میں تیرایا کہ تو راضی ہو جائے، میں نے جانوروں سے کلمہ پڑھوایا کہ تو راضی ہو جائے، میں نے فتردہ کا وعدہ فرمایا کہ تو راضی ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ ساری کائنات جسے کہے کہ تو راضی ہو جائے وہ خدا ہے، اور خدا جسے کہے کہ تو راضی ہو جائے وہ مصطفیٰ ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آپ کے عشق کا امتحان ہے، آپ کے عشق کا امتحان ہے اور میرے ایمان کی معراج ہے، اور منکرین کے سینوں پر میرا یہ جملہ بجلی کی طرح بن کر گرے گا۔ یہ جملہ ساری تقریر کی جان ہے، غور فرمائیے،
ساری کائنات جسے کہے کہ تو راضی ہو جائے وہ خدا ہے، خدا جسے چاہے محبوب تو راضی ہو جائے وہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ جسے فرمائے کہ بیٹی تو راضی ہو جائے وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ الا ترضینا، نبی بیٹی تو راضی نہیں، کیا تو راضی نہیں؟ اب راضی ہو جائے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضرات گرامی، الا ترضینا، بیٹی تو راضی ہو جا۔ توجہ چاہوں گا، نسائی شریف کی حدیث میں، اے محبوب کیا یہ بات آپ کو راضی نہیں کرتی کہ آپ کی امت کا کوئی فرد آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے تو میں 10 مرتبہ اس پر رحمت بھیجوں، اور آپ کی امت کا کوئی فرد 1 مرتبہ آپ پر سلام پڑھے تو میں 10 مرتبہ اس پر سلام پڑھوں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے غمگین ہوئے، تو اس غم کو دور کرنے کے لیے تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے محبوب غمگین نہ ہو، اے محبوب پریشان نہ ہو، بلکہ راضی ہو جائیے، آپ کا جو بھی امتی یہ کام کرے گا میں اسے اتنا زیادہ اجر عطا کروں گا، بس آپ خوش ہو جائیے۔ بالکل اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے رو پڑی تو فرمایا کہ بیٹی غم نہ کر، راضی ہو جا، تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا گیا ہے، خوش ہو جا۔ جس طرح خدا کو اپنے محبوب کی غمی برداشت نہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی کی غمی برداشت نہیں، کیونکہ خدا کو محبت ہے مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ کو محبت ہے فاطمہ الزہرا سے۔ مجھے اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ہم میں سے کون زیادہ محبوب ہے، میں یا فاطمہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔ حضرات گرامی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہو آمین۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ حضرات گرامی، سیدہ فاطمہ کی عظمت کا میدان محشر میں پتہ چلے گا جبکہ ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، سر جھکا لیجئے، حتیٰ کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائے۔ پل صراط سے عورتیں عرض کریں گی، پل صراط سے عورتیں عرض کریں گی، مولا ہم تو عورتیں ہیں، کیا ہم بھی آنکھیں بند کر لیں؟ تو آواز آئے گی، ہاں تم بھی آنکھیں بند کر لو۔ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کا نگاہیں نیچے کرنا نہ محرم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کی آنکھیں پریشان ہونے کی وجہ سے ہوگا، ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکے گی۔ سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں اس شان سے تشریف لائیں گی کہ کسی بھی شخص میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آپ کے دائیں شانہ مبارک پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر آلودہ خرقہ ہوگا، اور بائیں شانہ مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک میں ڈوبا ہوا پیراہن ہوگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون میں ڈوبی ہوئی امامہ آپ کے ہاتھ مبارک پر ہوگا، اور آپ عرش الہی کی طرف رخ کر کے اس درد کے ساتھ فریاد کرے گی کہ ملائکہ تڑپ جائیں گے، انبیاء اکرام اپنی اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، جنت کے حوریں رونا شروع کر دیں گی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش کے پائے پر ہاتھ مار کر عرض کریں گی، الہی میری داد رسی فرما اور میری فریاد کو پہنچ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نالہ و فریاد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، سیدہ فاطمہ خرقہ زہرہ آلود اور جامہ خون آلود لے کر عرش کے نیچے تشریف لے آئی ہے، ان قریب دریائے قہر خداوندی معجل ہو جائے گا، اگر آپ تشریف نہ لائے تو عظیم خطرہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اتریں گے اور عرش اعظم کے نیچے تشریف لائیں گے اور کہیں گے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری آنکھوں کی روشنی، اے میری پسندیدہ بیٹی، اے اپنے باپ کی پیاری بیٹی، آج کا دن لوگوں کی فریاد کو پہنچنے کا ہے، نہ کہ فریاد کرنے کا، اور یہ دن تو نوازنے کا ہے، نہ کہ پگھلا دینے کا، یہ دن برداشت کرنے کا ہے، نہ کہ بھلا دینے کا۔ میں مظلوموں کی شفاعت کرتا ہوں، تو ظالموں کی شفاعت کر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مبارکہ عرض کریں گی، ابا جان میں کیا کروں؟ جب میں حسین کا خون آلودہ پیراہن دیکھتی ہوں تو میرا جگر جل جاتا ہے، جب میں حسن کی زہر آلودہ عبا دیکھتی ہوں تو میرے دل کباب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میری بیٹی، حسین کے خون میں ڈوبی ہوئی قبا اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کر کہ یا اللہ، حسین کے ناحق بہائے گئے خون کے صدقے سے ہر اس شخص کی مغفرت فرما دے جو میرے بیٹوں سے محبت رکھتا تھا اور اس نے اپنے دل کی کھیتی میں ان کی دوستی کی فضل کاش کر رکھی تھی اور وہ ان کے ساتھ ہونے والے واقعات سے غمزدہ رہا اور ان کی مصیبت پر رویا کرتے تھے، اس کے گناہ کو بخش دے۔ حضور فرمائیں گے اے میری پیاری بیٹی، آپ میزان کے پاس چلے جہاں ہزاروں فقیر اور مفلس اور بےکس گنہگار اپنے اپنے دلوں کو ہمارے ساتھ باندھے ہوئے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ وہاں چلے۔ تو خون آلودہ قبا ہاتھ میں اٹھا لے، میں خاک آلودہ زلف ہتھیلی پر رکھ لیتا ہوں، تو اپنے خائل دل سے فریاد کر اور میں اپنے زبان سے شفاعت کروں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے بے قصوں اور گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ حضرات گرامی، پھر اس نفسا نفسی کے ماحول میں پھر پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہے گی کہ مولا، تیرے بندوں نے ذبح کیے میرے بیٹے کو۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اے میرے محبوب کی شہزادی کیا چاہتی ہے؟ مانگ، آج جو مانگے میں عطا کروں گا۔ حضرات گرامی، پھر کیا مانگیں گی؟ اللہ اللہ۔ سیدہ فاطمہ عرض کرے گی، امت میرے باپ کی تو بخش دے مولا، امت میرے باپ کی تو بخش دے مولا، سمجھوں گی مجھ کو مل گیا بدلہ حسین کا، سمجھوں گی کہ مل گیا مجھے بدلہ حسین کا۔